من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک. اس رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور سیرت کا تذکرہ اور ان کا آسمانوں کی طرف اٹھائے جانے کا بیان اور نصارہ سے ایک مباہلہ کا چیلنج ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جسد عنصری کے ساتھ آسمانوں پر اٹھایا. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب یہود عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے درپے ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام گھر کے اندر تھے اور چاروں طرف سے گھر کا احاطہ انہوں نے کر لیا اور وہ اندر داخل ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اندر داخل ہونے سے پہلے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا. چھت ان کی پھٹی اور جبریل آئے اور اوپر اٹھا کر ساتھ لے گئے. جو لوگ اندر داخل ہوئے تھے ان میں سے ایک شخص جو زیادہ دشمن تھا اور زیادہ سرگرم تھا، اللہ تبارک تعالی نے اس شخص پر عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی، یعنی وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کی طرح ہو گیا. یہ اللہ کا نظام تھا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے شکل بنانا، شکلیں مسخ کرنا، تبدیل کرنا. تو اس کی شکل ہو گئی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح. تو جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے تو انہوں نے اسی کو پکڑ لیا اور مارنا شروع کر دیا، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم عیسیٰ کو مار رہے ہیں. اور یہاں تک کہ اس نے بہت چیخا چلایا میں نہیں ہوں میں نہیں ہوں. پھر ان کے آپس کے دو گروہ ہو گئے. بعض نے کہا یہی ہے عیسیٰ
دوسروں نے کہا نہیں عیسیٰ اگر یہی ہے تو پھر جو ہمارا اندر آدمی آیا تھا وہ کہاں گیا؟ تو اس طرح سے معاملہ مشتبہ ہو گیا ان پر، بالآخر اس شخص کو انہوں نے قتل کر دیا اور قتل کر کے سولی پہ لٹکایا، جو کچھ بھی انہوں نے کیا۔ تو یہودیوں کا یہ نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہو گئے، قتل ہو گئے اور ان کو قتل کر دیا گیا۔ البتہ نصارہ کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مصلوب تو ہوئے ہیں، اس کے بعد آسمانوں پر اٹھائے گئے، یعنی سولی پہ لٹکائے گئے اور اس کے بعد لے جائے گئے اور دوبارہ سے وہ آئیں گے، یہ دوسرا نظریہ۔ مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل ہوئے نہ سولی پہ لٹکائے گئے، ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو سکا، جو مکر و فریب ان لوگوں نے کیے وہ سب کے سب ضائع ہو گئے، ناکارہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مکمل حفاظت کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ہی آسمانوں پر اسی جسم کے ساتھ اٹھایا ہے، اور وہ قرب قیامت میں دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کی تبلیغ کریں گے، اور ایک وقت تک تبلیغ کرنے کے بعد پھر ان کو طبعی موت آئے گی۔ تو یہاں اس آیت بینہ میں 5 وعدے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو اللہ نے کیے، تو غور فرمائیں ذرا۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب کہا، وہ وقت یاد کرو جب کہا اللہ پاک نے عیسیٰ سے، اے عیسیٰ انی متوفیکا، بے شک میں ہی تجھے موت دینے والا ہوں، یعنی تجھے طبعی موت آئے گی، یہ قتل نہیں کریں گے۔ یہاں مفسرین کے مختلف اقوال اور آراء ہیں، لیکن میں صرف ایک بات جو سب سے سہل اور آسان ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ انی متوفی کا معنی ہوتا ہے مکمل کسی چیز کو لے لینا، روح اور جسم دونوں کے ساتھ لے لینا۔ تو فرمایا انی متوفی کا، کہ ہم آپ کو لے لیں گے، ہم آپ کو موت دے دیں گے اور ہم آپ کو طبعی موت دیں گے۔ اس وقت جو کافر آپ کو مارنے کے لیے آئے ہیں، یہودی آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ آپ کو نہیں قتل کر سکیں گے، ہم آپ کو مکمل لے لیں گے۔ متوفی کا ایک معنی یہ ہے کہ ہم آپ کو مکمل لے لیں گے، اپنے پاس، اپنے قبضے میں لے لیں گے، اپنے کنٹرول میں لے لیں گے۔ اچھا، جب قبضے میں لے لیں گے تو اب بچاؤ کی کیا تدبیر ہوگی؟ دوسرا وعدہ، وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اے عیسیٰ میں آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، رافعُكَ آپ کو بلند کر دوں گا، الیہ اپنی طرف، جسم اور روح دونوں کے ساتھ، دوسرا وعدہ۔ تیسرا وعدہ، وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور میں آپ کو پاک کر دوں گا، پاکیزہ کر دوں گا ان تمام لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے، ان کی تہمتوں سے میں آپ کو پاک کروں گا۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر تہمت لگاتے تھے کہ ان کے باپ نہیں ہے، ولد زنا ہے، زنا کی اولاد ہے معاذ اللہ، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میں آپ کو اس تہمت سے پاکیزہ اور مبرہ کروں گا۔ چوتھا وعدہ، وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور فرمایا کہ وَجَاعِلُ، اور میں بنا دوں گا یا میں کر دوں گا، الَّذِينَ ان لوگوں کو، اتَّبَعُوكَ جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا، جنہوں نے آپ کی اتباع کی، جو آپ پر ایمان لائے، ان کو میں مقام دے دوں گا، عزت دے دوں گا، فوق الذین کفروا ان لوگوں سے زیادہ جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو لوگ تجھے قتل کر کے کفر کرنا چاہتے ہیں ان سے زیادہ میں مقام ان لوگوں کو دوں گا جو آپ کی اتباع کرنے والے ہیں۔ تو چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار غالب رہے ہیں، لیکن اگر شرط تھی کہ آپ کی اتباع کرتے رہیں گے تو پھر غالب رہیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب چونکہ وہ دین اب منسوخ ہو گیا تو اب وہ بات نہیں رہی، وہ وعدہ نہیں ہے۔ ثم الی مرجعکم، اور پانچواں وعدہ یہ ہے کہ پھر ثم الی مرجعکم، پھر میری ہی طرف تم سب کا لوٹ کر آنا ہے، فاحکم بینکم، اور میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان قیامت کے دن، فیما کنتم فیہ تختلفون، جو تم دنیا میں اختلاف کیا کرتے تھے، موت کے بعد اٹھائے جانے میں جو تمہارا اختلاف ہے، تمہارا اختلاف عیسیٰ کے بارے میں جو ہے کہ جناب یہ یہودیوں نے کیا تہمتیں لگائی ہیں، نصارہ نے کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے، تو ان تمام کے تمام اختلافات میں اللہ کہہ رہا میں خود فیصلہ کروں گا۔
تو یہ 5 وعدے ہوئے اللہ پاک کے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ پہلی بات پھر دہراتا ہوں، اذ قال اللہ یا عیسیٰ، وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ انی متوفیکا، میں مکمل آپ کو لے لوں گا اپنے پاس، اور اس کی صورت یہ ہوگی ورافعک الیہ، اور میں آپ کو مکمل اٹھا لوں گا اپنی طرف، ومطہرک، اور آپ کو پاکیزہ کر لوں گا، من الذین، ان لوگوں سے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وجاعل، اور کر دوں گا، بنا دوں گا، الذین، ان لوگوں کو، اتبعوک، جنہوں نے آپ کی اتباع کی ہے، ان کو بنا دوں گا، ان کو عزت دوں گا، کتنی، فوق، اوپر، الذین، ان لوگوں کے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامہ، قیامت تک۔ پھر 5واں وعدہ، ثم، پھر، الیہ، میری ہی طرف، مرجعکم، تم سب کا لوٹ کر آنا ہے، فاحکم، پھر میں فیصلہ کروں گا، بینکم، تمہارے درمیان، فی ما، ان مسائل کے بارے میں، کنتم، تم تھے، فی ہی، ان میں، تختلفون، اختلاف کرنے والے، تم ان مسائل میں لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، وہ سب میں فیصلہ خود ہی کروں گا۔ اب فیصلے کی صورت کیا ہوگی؟ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، بس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبْهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، ان کو میں عذاب دوں گا، سخت عذاب، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرت، اور آخرت میں بھی، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور کوئی بھی ان کا حامی اور مددگار نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اچھے اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ان کو اللہ دے گا پورا پورا اجر، فَيُوَفِّيهِمْ، ان کو دے گا وہ اللہ ان کو، أُجُورَهُمْ، ان کے پورے پورے بدلے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ پاک ظلم کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا، اللہ ظلم کرنے والوں کو محبوب نہیں بناتا، چاہے وہ ظلم کفر کی صورت میں ہو، چاہے وہ شرک کی صورت میں ہو، چاہے کسی کے ساتھ زیادتی ہو۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات، اور یہ سب کچھ اس لیے ہے، نتلوہ علیک من الآیات، کہ ہم بیان کرتے ہیں آپ کے اوپر، من الآیات، آیات سے، والذکر الحکیم، اور حکمت والا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ معنی یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آپ سے پہلے گزرے ہوئے 600 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، ان کی ٹھیک ٹھیک خبریں سنانا، یہ آپ کے نبی ہونے کی نشانی اور دلیل ہے، یہ آپ کی صداقت کی دلیل ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ اب یہاں تعجب کرنے لگے کہ یہ کیسی بات ہے کہ عیسیٰ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو سکتے ہیں، بغیر باپ کے کوئی کیسے پیدا ہوا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا جب تذکرہ فرمایا، قرآن کی آیات آ چکی ہیں کہ حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہوئے، اور جبریل نے آ کر گریبان میں پھونکا اور وہ امید سے ہو گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام آنن فانن پھر پیدا ہوئے اور دنیا میں تشریف لے آئے۔ یہ کیسا ہو سکتا ہے بغیر باپ کے؟ اور دوسری مناسبت یہاں پر یہ بھی ہے کہ ہم نے آسمانوں کی طرف اس لیے اٹھایا کہ عیسیٰ کی مناسبت ہے آدم علیہ السلام کے ساتھ، تو آدم علیہ السلام کا معاملہ تو اور زیادہ تعجب خیز ہے کہ وہ تو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہوئے، وہاں تو کوئی بھی سبب نہیں لگا۔ تو جو رب آدم علیہ السلام کو بغیر سارے اسباب کے پیدا کر سکتا ہے مٹی سے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ پیدا کر سکتا ہے، لہذا یہ کوئی شبہ نہ کیا جائے۔ ان مثل عیسیٰ، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال، عند اللہ، اللہ کے یہاں، کمثل آدم، وہ آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ جو اس میں تعجب ہے اور عجیب کیفیت ہے، وہ آدم علیہ السلام کی کیفیت بھی اس سے زیادہ عجیب ہے۔ خلقہ، اللہ پاک نے ان کو بنایا، کن کو؟ آدم کو، من تراب، مٹی سے، ثم قال، پھر کہا، لہو، اس مٹی کو، کن، بن جا، فیکون، تو وہ بن گئی۔ سمجھے جی؟ آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہو گیا، اس کی تفصیل پیچھے آ چکی ہے، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا اس میں روح پڑ جانے کا، تو روح پڑ گئی اور آدم علیہ السلام زندہ ہو کے بیٹھ گئے۔ الحق من ربک، اور اسی طرح سے پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اما حوا کو جو پیدا فرمایا، وہ بھی اس سے زیادہ تعجب خیز ہے، وہ بھی اسی طرح کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے ان کو پیدا فرمایا، اور آدم علیہ السلام کو سلایا، اور جب بیدار ہوئے، پردہ سامنے ڈالا، ملائکہ نے بھی یہ منظر نہیں دیکھا، اور جب آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو مکمل لباس میں ملبوس ایک خاتون برابر میں بیٹھی ہوئی ہے، تو کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کی بیوی حوا ہے۔ سمجھے؟
تو کائنات میں جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ حسن اللہ پاک نے سب سے زیادہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا مردوں میں، اور خواتین میں حوا کو سب سے زیادہ حسن اللہ پاک نے عطا فرمایا. سمجھے جی؟ تو یہ مکمل لباس میں ملبوس ہونا یہ اس بات کی نشانی اور علامت ہے کہ عورت لباس میں مکمل ملبوس ہوگی، وہ باپردہ ہوگی. اللہ پاک قادر مطلق تھا، جس طرح سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا پتلا مٹی سے بنایا اور پتلا تیار ہوا اور اس پر کئی زمانے گزرے اور پتلا پڑا رہا، اسی طرح سے 7 پتلا حوا کا بھی بنا سکتا تھا. لیکن عورت کی عزت، عفت، پاک دامنی، اس کا پردہ، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ طریقہ اللہ پاک نے نہیں اختیار فرمایا جس طرح سے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. وہاں کیا فرمایا؟ مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے پتلا تیار ہوا. دوسری جگہ پر آیا من صلصال من حمأ مسنون، مٹی کے لیے کیا لفظ ہے؟ تراب مٹی کو کہتے ہیں. نمبر 2 دوسرا لفظ انسان کی تخلیق، آدم کی تخلیق میں طین آیا ہے. طین مٹی کو کہتے ہیں، لیکن گارا، صرف مٹی نہیں، گارا. سمجھے جی؟ متا وجبت لک النبوہ، آپ سے پوچھا گیا آپ کو نبی اللہ نے کب بنایا ہے؟ فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت سے نبی ہوں جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام گارے اور پانی کے بیچ میں تھے، میں اس وقت سے نبی ہوں. سبحان اللہ. سمجھے جی؟ تو تراب عام مٹی، پھر طین جس میں پانی مل گیا ہو، پھر تیسرا مرحلہ ہے صلصال. جب پانی ملی ہی مٹی گارا، اس کو دھوپ میں رکھو وہ خشک ہو جاتا ہے. ٹھیکریاں، یہ برتن جو مٹی کے بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، یہ جب خشک ہوتے ہیں تو اس کو اگر آپ اوپر سے کوئی چیز ماریں گے تو آواز آتی ہے، بجتی ہے مٹی. اس کو کہتے ہیں صلصال، بجنے والی مٹی. ٹھیک ہے جی؟ لیکن یہ صلصال سے پہلے کیا کیفیت تھی؟ پہلے مٹی تھی اور پھر گارا بنا اور پھر حمأ مسنون. پھر جب وہ گارا پڑے سڑ جاتا ہے اور سیاہ ہو جاتا ہے اور اس میں بو پیدا ہو جاتی ہے، یہ پہلے کی کیفیت ہے. اچھا، جب بو پیدا ہوتی ہے تو اندر سے پانی کی رطوبت جب ختم ہوتی ہے تو اب بو بھی ختم ہو جاتی ہے، اب وہ کھنکتی مٹی، بجتی مٹی بن جاتی ہے صلصال. تو یہ سارے الفاظ استعمال ہوئے، تراب، طین، حمأ، مسنون، صلصال. یہ 5 الفاظ انسان کی تخلیق کے اندر ہے. اللہ اکبر. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ پاک چاہتا تو یہاں ہی سے اما حوا کو بھی اسی طرح سے بنا سکتا تھا، لیکن اللہ پاک نے وہ نظام نہیں کیا. کیوں؟ عورت کی عفت، پاک دامنی، اس کی طہارت اور اس کا جناب باپردہ ہونا، ان تمام باتوں کی وجہ سے اللہ پاک نے وہ انداز نہیں اپنایا کہ تاکہ اس کا پتلا بھی کوئی نہ دیکھے. جسم تو بات کی بات ہے، روح ڈلنا تو بات کی بات ہے، پتلا بھی تاکہ اس کا کوئی نہ دیکھے. سمجھے جی؟ آدم بھی تاکہ نہ دیکھے. اور پھر جب تخلیق ہوئی تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو سو رہے تھے، اور جب بیدار ہوئے تو پسلی سے نکالا. اور پسلی سے نکلنا، سمجھے جی، اور پسلی کا وہ حصہ الٹی جانب، بائیں جانب ہے، تو دل سے ذرا سا نیچے، سمجھے جی. تو یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے، یہ سر کے کسی حصے سے نہیں بنایا، پاؤں کے کسی حصے سے نہیں بنایا. پاؤں کی عورت ایسی نہیں ہے کہ وہ نیچے روندے جائے. اعتدال کی طرف اشارہ دیا. وسط سے بنانا، پسلی کا درمیان سے نکالنا، یہ اشارہ ہے اعتدال کا. اور دل کے پاس سے بنانا اشارہ ہے کہ اسے دل میں جگہ دی جائے، اسے دل میں عزت دی جائے، وہ عزت کا مقام ہے. سمجھے جی؟ تو اور پورا مکمل ملبوس ہونا، یہ فطرت بتائی کہ جناب یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ مکمل لباس میں خاتون ملبوس ہو کر پھر وہ باہر نکلے. اس لیے ماؤں بہنوں کو اس کو بنیاد بنانا چاہیے جی. حضرت حوا کی زندگی کو بنیاد بنانا چاہیے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حفصہ، فاطمہ رضی اللہ عنہن، ان خواتین کی زندگی ہمارے لیے معیار ہیں. ہماری عورتوں کی زندگیاں ان عورتوں کی زندگیوں کی طرح ہیں. سمجھے؟ آج کل کی جو فاحشہ اور جناب ماحول اور معاشرے کے اندر جو دین کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے روڈوں پر پھرتی ہیں اور آتی ہیں، وہ ہماری بچیوں اور ہماری بیٹیوں کے لیے وہ معیار نہیں ہے. وہ خواتین ہرگز معیار نہیں ہے.
سمجھے جی، جن کی کوئی عزت نہیں ہے، جن کو اپنی ذات کی عزت کا تحفظ کا احساس نہیں ہے، یہ تو ایک قیمتی سرمایہ ہے، قیمتی ذخیرہ ہے، اور یہ تو نبیوں کی ماں بنی ہے، نبیوں کی ماں بنی ہے. کتنا بلند مقام اللہ پاک نے سے دیا. سمجھے جی. تو یہ جتنا جو ہے وہ اپنے آپ کو پردے کا پابند رکھے گی، اتنا اس میں حسن اور بڑھتا چلا جائے گا، اتنی اس میں خیریں اور بڑھتی چلی جائیں گی. اس لیے مکمل با حجاب ہو کر، با پردہ ہو کر باہر نکلا کرے، بغیر پردے کے کبھی بھی باہر نہ نکلے، اس فطرت پر آ جائے. اسی میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کا یہی حکم ہے، ازواج مطہرات کی یہی زندگی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ یہی بتاتی ہیں کہ پردے کے بعد، احکام کے اترنے کے بعد، حجاب کے نازل ہونے کے بعد کسی نے ان کے چہروں کو نہیں دیکھا. پھر اتنی مکمل باپردہ ہو کے باہر نکلا کرتی تھی. سمجھے جی. اللہ اکبر. تو فرمایا الحق من ربک، یہ سابقہ سارا مضمون حق ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے. فلا تکم من الممترین، لہذا آپ شک اور شبہ نہ کیجیے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، یہ باتیں آ گئیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں. شاید آپ کو یاد ہوگا سورہ آل عمران شروع ہوئی تھی تو ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ نصارہ کے سے متعلق ہے زیادہ، اس میں خطاب اور زیادہ تر باتیں نصارہ سے متعلق ہیں. تو اب یہ سارے کے سارے احکام عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو باتیں آ چکی، چونکہ نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو رب مانتے تھے، الہ مانتے تھے، تو اب فرمایا فمن حاجک، اب اے نبی آپ سے جو جھگڑا کرتا ہے، فی ہی عیسیٰ کے بارے میں، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ قطعی علم آ گیا، من بعد اس کے کہ جاءک آپ کے پاس آ چکا، من العلم واضح علم آ چکا، وہی آپ کے پاس آ چکی. اب بھی جو آپ سے جھگڑا کرتا ہے عیسیٰ کے بارے میں اور عیسیٰ کو رب مانتا ہے، تو اب آپ اس کو دعوت مباہلہ دے دیجئے. اچھا جی، مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ مباہلہ ایک چیلنج ہوتا ہے. جب دو فریق آپس میں کسی بھی معاملے پر نزاع کریں اور وہ دلائل سے ایک دوسرے کو قائل نہ کر سکیں، ہر طرح کے دلائل دے دیے لیکن فریق مخالف دلائل کو بھی نہیں تسلیم کر رہا، تو اب آخری صورت یہ ہوتی ہے کہ تم کہتے ہو ہم حق پر ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں. تو آپ یہ کرتے ہیں کہ دونوں ایک جگہ پر جمع ہو جائیں اور ہاتھ اٹھائیں اور بددعا کریں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ جو باطل پر ہے اس کو تباہ اور برباد کر دے، اور جو حق پر ہے اللہ اس کو تو زندہ رکھ دے. یہ مباہلہ ہوتا ہے. تو نصارہ کو یہ چیلنج دیا کہ آ جاؤ مباہلہ کر لیتے ہیں، آپ بھی ہاتھ اٹھاؤ ہم بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور اللہ پاک سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹ بول رہا ہے ہم میں سے، ہم یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے انہیں آسمانوں پر اٹھایا ہے، اور تم یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی اولاد ہیں، اور یہودی کچھ اور بکواس کرتے ہیں. اب سب کو یہ پیغام ہے کہ آ جاؤ ہم اللہ سے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ جو جھوٹ بول رہا ہے اللہ اس کو تباہ اور برباد کر دے. تو جب یہ بات آپ نے پیش فرمائی تو نصارہ کے جو ہے وہ کی طرف سے 3 علماء تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ نہ کرو، اس میں ہم پھنس جائیں گے، اس میں ہم مارے جائیں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشکش فرمائی کہ یا تو اسلام قبول کر لو، اسلام قبول کر لو گے تو ہماری طرح، نہیں اگر قبول کرتے ہو تو پھر جزیہ دو کے رہنا پڑے گا، ٹیکس دے کے رہنا پڑے گا، اور یہ بھی قبول نہیں کرتے ہو تو پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ. تو وہ لڑائی کے لیے بھی نہیں آ رہے تھے. تو ان جو علماء تھے انہوں نے یہ کہا کہ نہیں بھائی یہ نبی کے ساتھ مباہلہ نہیں، ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کی باتیں درست ہیں، یہ جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے، اور اگر ہم نے یہ صورت اختیار کر لی تو ہمارے لیے تباہی ہو جائے گی. پھر بادل ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے اور ٹیکس پر جزیے پر راضی ہوئے. سمجھے جی. تو اب آپ دیکھیں فقل، تو آپ کہہ دیجئے تعالو، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. کیا کرتے ہیں؟ ندعو ابناءنا، ہم بھی بلا لیتے ہیں اپنی اولادوں کو، وابناءکم، اور تمہاری اولادوں کو بھی ہم بلاتے ہیں، ونساءنا، اور ہم بھی اپنی عورتوں کو جمع کرتے ہیں، ونساءکم، اور تمہاری عورتیں بھی آئیں، وانفسنا، اور ہم سب بھی جمع ہوتے ہیں، ہمارے مسلک والے، ہمارے نظریے والے، وانفسکم، اور تمہارے جو نظریے والے ہیں وہ بھی سب کے سب جمع ہوں. ثم نبتہل، پھر ہم التجا کریں. مباہلہ کا معنی اصل ہوتا ہے التجا کرنا، درخواست کرنا. ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، ہم التجا کرتے ہیں، اللہ پاک سے درخواست کرتے ہیں، اور کیا کہیں ہم؟ فنجعل، اور ہم قرار دیں، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. ہم اس طرح سے اللہ سے دعا مانگتے ہیں.
سمجھے؟ تو اس مباہلے کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے. ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ حق قصے ہیں. وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، نہ عیسیٰ نہ عزیر نہ مریم. وان اللہ، اور بے شک اللہ پاک، لہو العزیز، وہ غلبے والا ہے، پکڑ رکھنے والا ہے، الحکیم، حکمت والا ہے. ان سب کو اللہ پاک پکڑنا چاہے تو پکڑ سکتا ہے، لیکن اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ نہیں پکڑ رہا. فَإِن تَوَلَّوْا، اب اگر تم منہ موڑو گے، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو سن لو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے فساد پھیلانے والوں کو، فسادیوں سے اللہ خوب آگاہ ہے کہ کون کون فسادی ہیں. قل، کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب تعالوا، نصارہ کے جھوٹے دعوے اور حق و باطل کا خلط ملط اور حق کو چھپانا. قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، چاہے یہودی ہو چاہے نصرانی ہو، سب کے سب، تعالو، آ جاؤ، الی کلمۃ، ایک بات کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں مسلم حقیقت ہے، سب ہم مانتے ہیں، اس پر ہم جمع ہو جاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کریں گے. ولا نشرک به شیئا، اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ولا يتخذ، اور نہیں بنائیں گے، بعضنا، ہمارے بعض، بعضا، بعض کو، اربابا، رب، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر ہمارے بعض کو رب نہیں بنائیں گے. فإن تولوا، اور پھر اگر تم منہ موڑتے ہو، اگر یہ منہ موڑے، فقولوا، تو پھر کہہ دو، ہاں کیا کہہ دو؟ اشہدوا بأننا مسلمون، پھر تم گواہ رہو گے ہم تو پھر ماننے والے ہیں اللہ کے احکام کو. اس آیت بینہ میں دعوت کا ایک اسلوب ذکر فرمایا ہے. جی، کسی کو دعوت دینے کا ایک اسلوب بتایا. کیا اسلوب بتایا؟ کہ آپ پہلے ان باتوں کی طرف دعوت دیں جو متفق علیہ ہیں، جو مختلف فی باتیں نہ ہوں، جس میں کسی کا اختلاف نہ ہو. تو گویا کہ یہودیوں کو، نصرانیوں کو اس بات کی طرف دعوت دی گئی ہے کہ آپ مانتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، اس پر آ جاؤ. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، آپ بھی مانتے ہو، اس پہ آ جاؤ. اور اسی طرح سے ہم میں سے بعض کو کسی اللہ کے سوا کسی رب ہم نہ مانے، بعض کو خود رب بنا رہے ہو، اس پر تو متفق ہو جاؤ. تو یہ ایک دعوت کا ایک اسلوب بتایا ہے کہ کسی بھی قوم کو، فرد کو آپ کو دعوت دینی ہو تو اس بات کی طرف لے کر آؤ کہ جو کیا ہو، متفق. مختلف بات کی طرف بعد میں نا، ایک آدمی آپ کے ماحول میں، آپ کے معاشرے میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے گھر میں کسی گناہ میں مبتلا ہے، کسی معاصی میں مبتلا ہے، وہ ہٹ درم ہے اس گناہ پر، آپ ایک دم سے اس کو اس گناہ سے آپ روکو گے تو کہیں ایسا نہ ہو فتنہ کھڑا ہو جائے، وہ انکار کر دے مجھے نہیں ماننا. تو آپ پیار سے اس کو ماحول کی طرف لے کر آؤ. سمجھے جی؟ ایک ارتکاب معاصی گناہ کر رہا ہے، نماز کی دعوت دو اس کو، اللہ پاک کی محبت بتاؤ اس کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بتاؤ. اس گناہ کو فی الحال نہ نکیر کرو اس پر. جب یہ نماز کی طرف آئے گا اور نماز اس کی اچھی سے اچھی بنتی چلی جائے گی، اگر پھر بھی گناہ کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے پھر بھی گناہ کر رہا ہے، اس کی نماز میں محنت کرو، آہستہ آہستہ اس کی نماز میں محنت کرو، نماز اس کی اچھی ہو جائے. نماز اچھی ہوگی تو نماز خود گناہوں سے انسان کو پیچھے کرتی ہے. تو یہ ایک اسلوب سمجھایا ہے، دعوت کا اسلوب. یہ اپنے گھروں میں، اپنے ماحول اور معاشرے میں آپ اسی اسلوب کو اپنائیں. دوسری بات، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطوط لکھے جب بادشاہوں کو، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روم کے بادشاہ ہرقل کی طرف جب آپ نے خط لکھا تو آپ نے یہی آیت لکھی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خط کا مضمون یہ تھا، من محمد رسول اللہ الی ہرقل عظیم الروم. یہ خط محمد رسول اللہ کی طرف سے جا رہا ہے ہرقل بادشاہ کی طرف جو روم کا بادشاہ ہے. پھر آپ نے کیا کہا آگے؟ آپ نے کہا سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی اتباع کرے. اس سے پتہ چلا کہ غیر مسلم کو السلام علیکم نہیں کہنا ہے آپ نے،
غیر مسلم کو السلام علیکم نہیں کہنا، اس کا معنی ہے تمہارے اوپر سلام ہو، تو وہ چونکہ سلامتی کا اہل نہیں ہے، غیر مسلم ہے، تو آپ نے کیا لکھا؟ سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو اس پر جو کیا کرتا ہے؟ ہدایت کی اتباع کرتا ہے۔ تو اگر آپ اتباع کریں گے تو آپ کو سلامتی ملے۔ یہ سلام لکھنے کے بعد اما بعد آپ نے پھر اس کے بعد یہ فرمایا فإنی ادعوک بداعیۃ الاسلام، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلم، اسلام لے آؤ، تسلم، سلامتی مل جائے گی، فإن ابیت، اگر تو انکار کرتا ہے، نہیں اسلام لاتا، تو فعلیک اسم الأریسیین، تمہارے ماتحتوں کے سب گناہ تمہارے اوپر ہوں گے۔ اور پھر آپ نے یہ آیت لکھی ہے اس کے بعد، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، یہ آیت آپ نے لکھی۔ اے اہل کتاب، اور ایک بات پر ہم متفق ہو جاتے ہیں، ایک متفق علیہ بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں مشترک ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی بندگی نہیں کریں گے، ولا نشرک به شیئا، اور اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے سوا رب نہیں بنائیں گے۔ یہ باتیں آپ علیہ السلام نے لکھی، سمجھے جی؟ تو اس طرح سے صاف شفاف باتیں ہوتی تھی، کوئی لمبے چوڑے خطوط نہیں ہوتے تھے، اس طرح سے دعوت تھی۔ اور اس میں ایک جملہ یہ بتایا آپ نے کہ فَإِنْ أَبَيْتَ فَعَلَيْكَ اسْمَ الْأَرِيسِيِّينَ، اور اگر تم نے انکار کیا تو تمہارے ماتحت جتنے بھی ہیں ان سب کا گناہ تمہیں ملے گا۔ اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جس شخص کو اللہ پاک نے اس دنیا میں کسی بھی قسم کا اختیار اور اقتدار دیا ہوا ہو، وہ اگر اپنے اقتدار اور اختیار کو دین کے راستوں پر استعمال نہیں کرتا، اپنے ماتحتوں کی فکر نہیں کرتا، وہ گمراہی اور ضلالت کی طرف جا رہے ہیں، تو ان کا گناہ اس کو ملے گا، اس لیے کہ اس کو اختیار ہے، سمجھانے کا اختیار ہے، نہیں سمجھا رہا۔ ایک آدمی کا اپنے گھر میں اختیار چل رہا ہے، اپنے گھر میں اگر وہ نہیں سمجھا رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوتاہی کر رہا ہے، تو اس کا خیال رکھا جائے۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک صحابی ہے، ان کو آپ نے دیا، اور یہ خط لے کے بادشاہ کے پاس پہنچے۔ جب روم میں پہنچے تو یہ خط جب پہنچا تو اس نے تمام اپنے وزراء کو جمع کیا اور پارلیمنٹ قائم ہوا، اور اس میں یہ خط پڑھا گیا۔ جب یہ خط پڑھا تو اس نے معلومات لی کہ یہ کون ہے، کیا سلسلہ ہے، اور اسے پتہ چلا کہ یہاں کوئی شخص، کوئی وفد آیا ہوا ہے مکہ کی طرف سے، مدینہ کی طرف سے، حجاز مقدس سے کوئی وفد آیا ہوا ہے۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے وہاں گئے ہوئے تھے تجارتی قافلے میں، ابھی تک یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو ہرقل نے بلوایا اور سامنے بٹھایا اور کہا میں تم سے کچھ باتیں پوچھوں گا اور صاف صاف بتانا، اور ساتھ جتنے بھی لوگ تھے ان سے یہ کہا کہ اگر یہ غلط بیانی کرے تو آپ نے ٹوکنا ہے اس کو۔ چنانچہ ہرقل نے یہ پوچھا کہ جو شخص تمہارے درمیان میں نبی بن کر آیا ہے اس کا خاندان کیسا ہے؟ تو کہا کہ بڑے عالی النسب ہے۔ کہا یہ تو نبی کی نشانی ہے۔ تو پھر پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ کہا نہیں، بادشاہ خاندان میں تو کوئی نہیں گزرا۔ تو کہا اگر خاندان میں بادشاہ گزرتا تو میں یہ کہتا کہ شاید یہ اسی کی سیادت اور قیادت کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ اچھا، کہا ان کے ماننے والے کیسے لوگ ہیں؟ کہا ماننے والے تو بہت عام طور پر تو کمزور لوگ ہیں، ضعفاء ہیں۔ تو کہا نبیوں کے عام طور پر ماننے والے، اول ماننے والے ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ تو کہا کہ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ کہا بڑھ رہے ہیں۔ تو کہا یہ بھی نشانی ہے۔ تو کہا آپ کا اور ان کے درمیان میں کبھی جنگ لڑائی ہوئی ہے؟ تو کہا ہاں لڑائی ہوئی ہے۔ تو کہا کیسا رہا؟ کہا الحرب بیننا سجال، کبھی ہم غالب آئے کبھی وہ غالب آئے۔ بدر احد کا واقعہ ہو چکا تھا۔ تو کہا کبھی ہم غالب آئے کبھی وہ غالب آئے۔ تو کہا آپ کا ان سے کبھی کوئی معاہدہ ہوا ہے؟ تو کہا ہاں معاہدہ تو ہوا ہے، حدیبیہ کا وعدہ ہو چکا تھا۔ تو کہا کیسے رہے؟ تو کہنے لگے اب تک تو مخالفت نہیں کی ہے، اس کے بعد کا پتہ نہیں ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ یہ جملہ مجھے 100% یقین تھا کہ اس کے بعد بھی مخالفت نہیں کریں گے، لیکن یہاں میں کوئی قدغن لگا سکتا تھا جو میں نے کہا کہ اب تک تو مخالفت نہیں کی، اس کے بعد کا پتہ نہیں، جبکہ مجھے یقین تھا بعد میں بھی نہیں کریں گے۔ تو کہا یہ تو نبوت کی نشانیاں ہیں۔
تو پھر ہرقل جو بادشاہ تھا اس نے اپنے تمام وزراء سے کہا کہ بھائی جو باتیں یہ لوگ بتا رہے ہیں تو یہ تو نبوت کی نشانیاں ہیں، اور یہ میرے اس سلطنت اور تخت پر یہاں تک اس کی حکومت آئے گی، یہ یہاں کے بھی قابض ہوں گے، اور اگر میرا بس چلے تو میں وہاں جاؤں اور اس شخص کے پاؤں کو میں دھو کے میں پیوں۔ یہ اللہ کا نبی، سمجھے جی؟ تو جب اتنی باتیں اس نے کہیں تو وزراء بگڑ گئے، سمجھے جی؟ یہ غلط باتیں ہیں بھائی، یہ کیا ہو گیا بادشاہ سلامت کو، دین بدلنا شروع کر دیا تھی اپنا، ایک دم اس کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی، یہ آوازیں، یہ ہنگامہ۔ تو جب یہ ہنگامہ اس نے دیکھا تو اس نے اپنی سیٹ بچانی تھی، کرسی تو بچانی تھی، کہتا ہے نہیں میں تمہیں آزما رہا تھا، دیکھتا ہوں کہ تم کتنے پکے ہو، بہرحال تم پکے ہو، ٹھیک ہے چلو۔ تو اقتدار انسان کو بسا اوقات دین کی طرف نہیں آنے دیتا، حق بات قبول کرنے کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے اقتدار کا نشہ رکاوٹ بن جاتا ہے، اختیار کا نشہ رکاوٹ بن جاتا ہے، جیسے یہاں ہوا، سمجھے؟ اپنی ناک اور انا کا مسئلہ ایک ایسا بدترین معبود ہے، یہ بھی ایک معبود ہے، یہ بھی پوجا ہے، اقتدار کی پوجا ہے، یہ کرسی کی پوجا ہے، اپنی انا کی پوجا ہے۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، آج اسلام پوری دنیا کے اندر ایک وہ واحد مذہب اس وقت اسلام ہے کہ اسلام کے پیروکار زیادہ ہیں۔ یہودیت نصرانیت وہ بحیثیت مذہب کے نہیں ہے، اس وقت یہودی اپنے مذہب پر خود قائم نہیں ہے، نصرانی اپنے مذہب پر خود قائم نہیں ہے، اس وقت مغربیت ہے، لا دینیت ہے، بے دینیت کا کہ یہ معاشرے میں چیزیں پھیلی ہوئی ہیں۔ اس لیے اس وقت یورپ کی تہذیب وہ کیا ہے، وہ یہودیت اور نصرانیت کا پھیلاؤ نہیں ہے، وہ لا دینیت ہے، بے دینی ہے، دہریت ہے، خواہشات ہیں، جو نفس میں آیا، جو جی میں آیا، جو مرضی میں آیا، جو عقل میں آیا، اس کی پوجا کرنا، سمجھے جی؟ مثال کے طور پر زنا ہے، جنس پرستی ہے، یہ وہ کبھی گناہ ہیں، جرائم ہیں جو یہودیت میں بھی جائز نہیں ہے، نصرانیت میں بھی جائز نہیں ہے، کوئی آسمانی مذہب ان کو جائز نہیں قرار دیتا، لیکن جو قومیں ان کی نشر و اشاعت کر رہی ہیں اور ان جرائم کو پروان چڑھا رہی ہیں، تو وہ تو یہودیت کی اتباع تھوڑی کر رہی ہیں، وہ نصرانیت کے پیروکار تھوڑے ہی ہیں، وہ تو لادینیت اور شہوت پرستی، خواہشات پرستی کی پیروکار ہیں، اور خواہش پرستی، نفس کی بات ماننا، نفس کی منمانی، یہ ایک مستقل معبود ہے، نفس کو معبود ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے ایسے کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا ہے، نفس کو معبود بنا لیا ہے؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور جس نے نفس کو معبود بنایا ہے پھر اللہ پاک اس کو علم ہونے کے باوجود گمراہ کرے گا، اللہ اس کے کانوں پر مہر لگائے گا، آنکھوں میں پردے ڈالے گا، دلوں پر مہر لگائے گا۔ نفس شیطان سے بڑا نفس ہی پر شیطان آ کے محنت کرتا ہے، ایک اندر کی صلاحیت ہے انسان کے اندر جو گناہ کرنے کی صلاحیت ہے، اسی صلاحیت پر شیطان آ کے محنت کرتا ہے اور اسی صلاحیت کو پروان چڑھاتا ہے، بڑھاتا ہے۔ دیکھو انسان میں دو طاقتیں اللہ نے رکھی ہیں، نیکی کو قبول کرنے کی طاقت اور گناہ کو قبول کرنے کی طاقت، اسی کا نام امتحان اور آزمائش ہے۔ اللہ چاہتا تو ہمارے اندر سے گناہ کو کرنے کی صلاحیت ہی کو ختم کر دیتا، ملائکہ کے اندر گناہ کی صلاحیت سرے سے ہے ہی نہیں ہے، ان کا امتحان نہیں ہے، امتحان تو ہمارا ہے، آزمائش میں تو ہم ہیں۔ دونوں صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں، اپنے اختیار سے نیکی کرو گے تو اجر پاؤ گے، اپنے اختیار سے گناہ کرو گے تو سزا پاؤ گے۔ پھر مزید یہ کہ اللہ پاک نے جو نیکی کے راہ، نیکی کی صلاحیت انسان کے اندر ڈالی ہے، اس صلاحیت کو پروان چڑھانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے دیکھو کیسا انتظام کیا۔ بڑی اہم باتیں، غور کرو۔ جو انسان کی فطرت میں اللہ پاک نے نیکی ڈالی ہے، جس کو فرمایا حدیث میں کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر توحید بنیادی ہوتی ہے، وہ اللہ پاک کی وحدانیت کا معترف ہوتا ہے، لیکن ماں باپ اس کو یہودی نصرانی مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو ایک تو اللہ پاک نے انسان کی ہدایت کا پہلا بندوبست یہ کیا کہ اس کی فطرت کے اندر اللہ پاک نے دین رکھا ہے، ایک بات۔ نمبر دوسرا پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس انسان کے ساتھ فرشتوں کو جوڑا ہے، جو فرشتے اس کو ہر وقت نیکی کا القاء کرتے ہیں، یہ دوسرا بندوبست ہے انسان کی ہدایت کا۔
اور تیسرا بندوبست پھر انسان کی ہدایت کا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہے، پھر انبیاء کے بعد انبیاء کے جانشینوں کو اللہ نے بھیجا ہے، اور چوتھا بندوبست اللہ پاک نے انسان کی ہدایت کا یہ فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے انبیاء کے ساتھ کتابوں کو بھی بھیجا ہے۔ گزشتہ امتوں کی تاریخیں ہمارے سامنے ہیں، اور پھر اللہ پاک کا مزید کرم اور احسان اس انسان پر یہ ہوتا ہے کہ جب انسان یہ گناہ کی طرف جاتا ہے، گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، تو پانچواں اللہ کی ہدایت کا بندوبست یہ ہوتا ہے کہ اسی وقت گناہ کی طرف جاتے ہوئے اندر سے دل اس کو منع کرتا ہے، کھٹکا ہوتا ہے کہ نہیں کر، غلط ہے یہ۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ یہ پرواہ نہیں کرتا، اس دل کی بات کو نہیں مانتا، اندر کا جو مفتی اس کو بتا رہا ہے کہ یہ غلط ہے، اس کی بات نہیں سنتا، دوسری بار نہیں سنتا، تیسری بار نہیں سنتا، تو گناہ کرنے کے بعد احساس آتا ہے کہ میں نے غلط کیا، غلط کیا، غلط کیا۔ یہ احساس، یہ بھی بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تاکہ تو توبہ کی طرف پلٹ۔ لیکن اس احساس اور اس نعمت کی جب قدر نہیں کرتا تو یہ احساس بے چھن جاتا ہے، کرتے کرتے اب گناہ کی طرف جب جائے گا، اب کوئی اس کو دل کے اندر بات نہیں آئے گی کہ تو غلط کر رہا ہے۔ کیوں؟ وہ صلاحیت اندر جو نیکی کو قبول کرنے کی صلاحیت تھی، گناہوں کی وجہ سے وہ صلاحیت دب چکی ہے، مٹ چکی ہے، وہ صلاحیت تباہ ہو گئی۔ مقناطیس ہے، اس کے اندر کشش ہے، لیکن اگر وہ میلا کچیلا ہو جائے، گندگی اس پر لگی ہوئی ہو، میل زنگ آلود ہو جائے تو اس کی کشش کمزور پڑ جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے انسان کے جب گناہ کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ دل پر سیاہ دبا لگتا ہے، دوسرا کرتا ہے، دوسرا دبا، تیسرا گناہ، تیسرا دبا لگتا ہے، کرتے کرتے سارا دل کالا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے کہ خیر کی توفیق اب اس سے چھن جاتی ہے، حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے گناہ، یہ نیکی کو قبول کرنے کا یہ اسباب اللہ نے بنائے۔ اب گناہ کے لیے کیا ہے، عرض کرتا ہوں، گناہ کے لیے اللہ پاک نے اس کے اندر صلاحیت رکھی ہے، گناہ کے کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اب اس گناہ کو مزید پروان شیطان آ کے چڑھاتا ہے، شیطان اس کو ایک غلط راستہ بتاتا ہے، اور غلط راستہ بتاتا ہے اور پھر اس غلط راستے پر چل جاتا ہے، یہ خواہش کے پیچھے چلنا شروع کرتا ہے، شیطان کی بات ماننا کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے، اس طرح سے کرتے کرتے یہ گمراہی کی طرف جاتا ہے۔ تو گمراہی کے لیے یہ ایک راستہ ہے، نیکی کو قبول کرنے کے لیے کتنے راستے اللہ نے ہموار فرمائے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ چونکہ گناہوں میں لذت ہے، عارضی لذت ہے، اور نیکی کے اندر مشقت ہے، تو انسان جو ہے وہ لذتوں کا خوگر ہے، لذتوں کا اس کا مزاج بن چکا ہے۔ جب نیکی سے، دین سے دور ہوتا ہے تو یہ لذتوں میں آگے پڑتا چلا جاتا ہے، پھر اس کو لذتیں اچھی لگتی ہیں، پھر اس کو کڑوی دوائیں، اس کو شریعت پھر کڑوی لگتی ہے، پھر اس کو نماز پڑھنا ایک کڑوا عمل لگتا ہے، روزہ رکھنا، غیبت سے بچنا، گناہوں سے رکنا، اس کو یہ کڑوا عمل لگتا ہے، تو پھر یہ کیا کرے گا، پھر گناہ کی طرف جائے گا۔ تو اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس میں بتایا بھی گیا، ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی حفاظت مانگا کرے کہ اللہ شیطان کے شر سے، نفس کے شر سے میری حفاظت فرما۔ آپ علیہ السلام نے خود دعا فرمائی، اللہم اعطی نفسی تقواہا وزکھا فانت خیر من زکاہا، اے اللہ میرے نفس کو اپنا خوف نصیب فرما، میرے نفس کا تزکیہ فرما، پاکیزہ فرما میرے نفس کو، اے اللہ تو بہترین نفس کو پاک کرنے والا ہے۔ تو یہ باتیں سمجھنے کی ہیں کہ آج ہم گناہوں کی طرف جو جا رہے ہیں، معصیت کی طرف جا رہے ہیں، پورا کا پورا ایک مجمع، ایک سیلاب گناہوں کا پورے ہمارے اس ماحول اور معاشرے کے اندر پھیلا ہوا ہے، لیکن نیکی کی طرف ہماری رغبتیں بہت تھوڑی ہوتی ہیں، اس لیے کہ ہم نے نیکی کو قبول کرنے کی صلاحیتوں کو مٹا دیا ہے، اندر سے وہ صلاحیتیں گناہوں کی وجہ سے مٹ چکی ہیں۔ ہاں جب توبہ کریں گے تو وہ صلاحیتیں دوبارہ اجاگر ہو جائیں گی، زندہ ہو جائیں گی۔ ایک زمانہ تھا کہ راتوں کو دیر دیر تک قرآن کی تلاوت ہوا کرتی تھی، آج کہاں ہے وہ؟ صحابہ کے بارے میں، تابعین، تبع تابعین کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، بڑی اہم بات ہے، ہم سوچتے ہیں کہ وہ ساری رات قرآن پڑھتے تھے۔ کیسے پڑھتے تھے ساری رات قرآن؟ آج انٹرنیٹ اور موبائل نے یہ سارا کچھ دکھا دیا کہ ہاں پوری رات ایک چیز میں آدمی مشغول ہو سکتا ہے۔ بات محبوب اور مرغوب کی ہے، ان کو قرآن مرغوب تھا، محبوب تھا، ساری رات اس میں مشغول ہو جاتے تھے۔ آج ہمیں دنیا کی لذتیں ایسی مرغوب اور مشغول ہیں، محبوب ہیں، کہ ہم ساری رات اس لذت میں لگا دیتے ہیں، ساری راتیں لگ جاتی ہیں جوانوں کی، جوان بچوں کی، بچیوں کی، تو زندگیاں تباہ ہیں۔ آج وہ غیروں نے ہمارے ساتھ ایسا مذاق کیا ہے اور یہاں تک ہمیں پہنچا دیا ہے، اور ہم ان کے پیچھے چل پڑے کہ آج ہمیں سوچنے کا موقع ہی نہیں ہے نا۔
یہ امت سوچنے والی تھی، یتفکرون، تفکر کرنے والی تھی، غور و فکر کا مزاج تھا اس امت کا کہ یہ تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے ماضی کو سوچا کرتے تھے، اپنے مستقبل کی پلاننگ کرتے تھے کہ کل ہمیں کیا کرنا ہے، آئندہ زندگی میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس طرح سے امتوں کی ترقیاں ہوا کرتی تھی کہ ماضی سے سبق حاصل کرتے تھے، آئندہ کے لیے سنبھل کر چلنے کی کوشش کرتے تھے۔ آج مزاج ہی ختم ہو گیا سوچنے کا، سمجھے جی؟ آج مجموعے میں بیٹھا ہوا ہے تو بات چیت ہے، تنہائی میں تو اس موبائل اس کے ہاتھ میں ہے، سوچنے کی صلاحیت ہی ختم ہے، سمجھے جی؟ ایک لمحہ نہیں سوچنے کا موقع ملتا، ایک منٹ سوچنے کا موقع نہیں ملتا کہ آدمی اپنے گناہوں پر نادم ہو، شرمندہ ہو، توبہ کرے، استغفار کرے کہ میں نے آج کیا کوتاہیاں کی ہیں، میں نے ماں کے ساتھ کیا کوتاہی کی ہے، باپ کے ساتھ کیا کوتاہی کی ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ اور خاندان والوں کے ساتھ کیا کوتاہی کی ہے، کہاں میں نے آج اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں۔ سوچنے کا موقع ہی نہیں ہے۔ تو بھائی اس لیے اپنی فطرت کی طرف آؤ، اصل فطرت کی طرف آؤ۔ ہم فطرت سے بہت دور نکل گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بتایا ہے کہ تم ایسی قوموں کے پیچھے چلنے لگ جاؤ گے کہ اگر ان میں سے کوئی شخص کسی جانور کے سوراخ، گو کے سوراخ میں گھسے گا تو تم بھی گھسنے کی کوشش کرو گے۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول کون مراد ہے؟ یہود و نصارہ کے پیچھے چلیں گے؟ کہا اور کون؟ انہی کے پیچھے تو تم چلو گے، سمجھے؟ تو آج یہی حال ہے۔ آج ہماری نئی نسل اسی طرح سے تباہ ہو رہی ہے۔ آج سے 20 سال پہلے امت کا حال کچھ اور تھا، آج کچھ اور ہے۔ آج سے 10 سال بعد پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ۔ ان سب باتوں کے بعد اے اہل کتاب پھر تم ذرا یہ بتاؤ، لم تحاجون، تم کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ لم تحاجون، کیوں تم جھگڑتے ہو؟ فی ابراہیم، ابراہیم کے بارے میں کیا جھگڑا تھا؟ یہودی کہتے تھے ابراہیم یہودی ہے، نصرانی کہتے تھے کہ ابراہیم نصرانی ہے، مشرکین عرب کہتے تھے کہ ابراہیم ہمارے مذہب پر تھے۔ تو ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ابراہیم کا کیا مذہب تھا، کیا سوچ تھی۔ ہاں جی، یا اہل الکتاب لم تحاجون، اے اہل کتاب کیوں تم جھگڑا کرتے ہو ابراہیم کے بارے میں؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، اور تم یہودیوں یہ کہتے ہو کہ ابراہیم یہودی تھے، حالانکہ تورات تو بعد میں اتری ہے، ابراہیم تو پہلے کے تھے، تو ابراہیم تمہارے مذہب پر کیسے ہوئے؟ اور والانجیل، اور نصرانیوں تم یوں کہتے ہو کہ ابراہیم نصرانی تھے، انجیل تو بعد میں اتری ہے، سمجھے جی؟ تو تورات کے پیروکاروں کو یہودی کہا جاتا ہے، انجیل کے پیروکاروں کو نصرانی کہا جاتا ہے، تم لوگ تو بعد میں ہو۔ وما انزلت التوراۃ والانجیل، اور نہیں اتاری گئی ان تورات اور انجیل الا من بعد، مگر ابراہیم کے بہت بعد۔ افلا تعقلون، اتنی موٹی سی بات بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، عقل میں نہیں آتی ہے کہ تمہاری باتیں بالکل باطل ہیں، بے ڈھنگی باتیں۔ لیکن بات وہ ہے کہ جب انسان کی عقل کھو جاتی ہے نا، انسان خواہشات کا جب پیروکار ہوتا ہے، اتنے باطل 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 دلائل دیتا ہے کہ اس کو اپنی عقل میں بھی بات نہیں آ رہی۔ اتنی موٹی سی بات کہ بھئی ابراہیم علیہ السلام کب کے گزرے، موسیٰ کتنے بعد کے آئے ہیں، عیسیٰ کتنے بعد کے آئے ہیں، تو کیا ابراہیم علیہ السلام دین موسوی کے پیروکار تھے؟ کیا ابراہیم دین عیسوی کے پیروکار تھے؟ کیسی باتیں کرتے ہو؟ ہاں انتم ہؤلاء، کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ حاججتم فیما لکم بہ علم، ارے تم جھگڑا کر چکے ہو فیما لکم بہ علم، جن تمام معاملات کے بارے میں تمہارے پاس کچھ نہ کچھ معلومات تھی۔ کس کے بارے میں؟ موسیٰ کے بارے میں تم نبی سے جھگڑ چکے ہو، عیسیٰ کے بارے میں نبی سے جھگڑ چکے ہو، اور عیسیٰ اور موسیٰ کے بارے میں کچھ تمہارے پاس معلومات تھی۔ فلم تحاجون، پھر تم کیوں جھگڑتے ہو فیما لیس لکم بہ علم، جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی خبر نہیں ہے۔ ابراہیم کے بارے میں تمہیں کیا خبر؟ فاللہ یعلم، اللہ جانتا ہے ملت ابراہیمی کیا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے ہو۔ ما کان، سنو، ما کان ابراہیم یہودیا، نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی، ولا نصرانیا، اور نہ ہی نصرانی، اور تینوں سے رد کیا ہے، نہ نصرانی تھے، نہ یہودی تھے، اور نہ مشرک تھے۔ ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ تھے ولیکن کان حنیفا، تمام کے تمام بتوں سے، رسومات سے یکسو ہونے والے، مسلمن، اللہ کے فرما بردار تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے۔ لہذا عرب والے جو کہتے ہیں، مکہ والے یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے دین پر تھے، ایسا نہیں ہے۔ ان اول الناس بابراہیم، آؤ تمہیں بتاتے ہیں کہ
کہ ابراہیم کے قریب کون ہے، ابراہیم کے قریب ترین کون ہے، مذہب کے اعتبار سے، مسلک کے اعتبار سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب کون ہے، پیروکار کون ہے؟ ان بے شک اول الناس بہت قریب ہے لوگوں میں بھی ابراہیم، ابراہیم کے کون؟ للذین وہ لوگ اتبعوہ جنہوں نے ابراہیم کی اتباع کی، وہ ابراہیم کے قریب ہیں۔ اور نمبر 2 وہذا النبی اور یہ نبی ابراہیم کے زیادہ قریب ہیں۔ نمبر 3 والذین آمنوا اور وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائے یعنی صحابہ، یہ ملت ابراہیمی پر ہیں۔ واللہ ولی المؤمنین اور جب یہ ایمان والے ہیں تو پھر سنو واللہ اللہ پاک ولی المؤمنین ایمان والوں کا تو پھر اللہ دوست ہے۔ ود طائفۃ من اہل الکتاب اور کوشش کر اور تمنا ہے اور چاہت ہے طائفۃ من اہل الکتاب، یہ ہمیشہ یہودی نصرانی غیر قومیں ہمیشہ ان کی یہ کوشش یہ ہے، اس ایمان والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے، ہمیشہ وہ تمہیں دین سے ورغلانے کے لیے ہر کوشش کرتے ہیں، تمہارے عقائد کو خراب کرنے کے لیے، تمہارے اعمال کو خراب کرنے کے لیے، تمہاری نظریات اور سوچوں کو خراب کرنے کے لیے ان کی کیا محنتیں ہیں۔ ود طائفۃ اور تمنا کرتے ہیں یہ گروہ من اہل کتاب اہل کتاب میں سے کیا تمنا کرتے ہیں؟ لو یضلونکم کاش کہ تمہیں اپنے دین سے پھیر دے، اس لیے کہ دین مکمل اور دین متین اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں اس سے پھیر دیں۔ وما یضلون الا انفسهم اور سنو وما یضلون اور وہ نہیں پھیر سکیں گے آپ کو الا انفسهم مگر اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ وما یشعرون اور انہیں شعور بھی اس کا نہیں ہے کہ وہ خود گمراہی میں ہیں۔ یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، پھر ملامت ہوئی ان کو، لم تکفرون بآیات اللہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم تورات کو مانتے ہیں انجیل کو مانتے ہیں، بتاؤ کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو جو تورات اور انجیل میں؟ کون سی آیات؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات میں جو مضامین آئے ہیں، انجیل میں جو مضامین آئے ہیں، کیوں نہیں مانتے ہو پھر؟ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ اور تم گواہ بھی ہو ان بات پر کہ وہ آیات تورات و انجیل میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں وہ سچ ہیں۔ یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لم تلبسون الحق بالباطل بتاؤ ذرا کیوں تم ایسا کرتے ہو، لم تلبسون کیوں خلط ملط کرتے ہو حق کو باطل کے ساتھ، حق کو باطل کے ساتھ کیوں خلط ملط کرتے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تورات و انجیل میں آیا وہ حق ہے اور ان کو تم مٹانے کی کوشش کرتے ہو۔ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ اور تم نبی علیہ السلام کی صفات تورات میں چھپاتے ہو، کیوں چھپاتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے بھی ہو کہ یہ سراسر جرم ہے۔ وَقَالَ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور کہا اہل کتاب کے ایک گروہ نے، عجیب لوگ تھے، سازشی لوگ، اہل کتاب کے نصارہ کی کمزوریاں، ان کے جو علماء تھے ان کی کمزوریاں، ہاں جی بڑے پوپ پادری جو بیٹھے ہوئے تھے نا ان کی دیکھو۔ وقال طائفۃ من اہل الکتاب اور کہا ایک گروہ نے، ایک جماعت نے، اہل کتاب کی جماعت، کون لوگ تھے یہ اہل جماعت؟ یہ عرض کر رہا ہوں ان کے اہل علم لوگ تھے۔ کیا کہا؟ اپنے لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ دیکھو تم جاؤ ان مسلمانوں کے پاس بھی جاؤ اور وہاں سے جا کے احوال لے کر آؤ، کیا اترا ہے، کیا نازل ہوا ہے، کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ، اور تم وہاں جا کے اپنا ایمان کو ظاہر کرو۔ یہ نفاق کی دعوت دیتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ دیکھو آمینو ایمان لاؤ، بالذی اس بات پر، انزل علی الذین آمنو جو ایمان والوں پر اتاری گئی ہے، وجہ النہار شروع میں یعنی دن کے ایک حصے میں، وکفرو اور پھر انکار کر دو آخرہ دوسرے حصے میں شام کو، لعلہم یرجعون تاکہ یہ مسلمان بھی اپنے دین سے پھر جائے۔ جی تم ایمان لاؤ اور ایمان لانے کے بعد پھر شام کو انکار کر دینا اور کہنا کہ نہیں بھائی ہمیں تمہارا مذہب تسلیم نہیں ہوا، اور تم شکوک شبہات ان کے ذہنوں میں ڈالو تو پھر جو ان کے ماننے والے ہیں وہ خود بھی تمہارے پاس آ جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہیں گے اچھا یہ تو اہل کتاب ہیں، جب یہ نہیں مان رہے تو پھر ہم کیسے مانیں؟ مکہ والے تو بیچارے کیا تھے؟ تو ان پڑھ لوگ تھے۔ تو یہ سازشیں ہمیشہ ہوتی ہیں، منافق، نفاق، سازش، بات سمجھے؟ لیکن میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، بات سمجھنے کی ہے کہ جب انسان کے دماغ میں شیطان گھس جایا کرتا ہے اور نفس کا پیروکار انسان ہوتا ہے تو پھر اس کو اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں سوجتی ہیں، پھر شیطان الٹے دلائل اس کو بتاتا ہے۔ بات سمجھے جی؟ پھر شیطان اسے الٹے دلائل بتاتا ہے، سجاتا ہے، اور پھر ادھر جو نا شیطان روک رہا ہوتا ہے وہ جمعیت اور بڑی جماعت کو دیکھتا ہے، دیکھو نا وہ زیادہ ہیں،
وہ کثرت کے اوپر مدار نہیں ہے حق کا، یہ یاد رکھو، کثرت کے اوپر حق کا مدار نہیں ہے۔ اگر پوری دنیا شراب پر متفق ہو جائے کہ بھائی چلو اس کو آج کے بعد ہم حلال قرار دیتے، تو یہ اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، ہمیشہ باطل کی یہ کوشش رہی ہے منافقوں کی، وَلَا تُؤْمِنُوا، مت ایمان لاؤ، إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، مگر اتنا کہ بس جب تمہارے دین کی تمہاری بات مانی جائے تو بس تم بھی مانو۔ کل کہہ دیجئے ٹھیک ہے، کرتے رہو جو سازشیں کرتے ہو، ان الہدا ہدی اللہ، ہدایت تو اللہ کے پاس ہے، ہدایت تو اللہ کی ہے، اور اللہ ہی کی حد ہدایت وہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم، ان یؤتی، اور اللہ تبارک و تعالی دے تم میں سے احد کسی ایک کو مثل ما اوتیتم، جیسے تمہیں دیا گیا۔ تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ تمہیں اللہ نے کتاب دی ہے، اگر اہل مکہ کو اللہ پاک نے کتاب دے دی ہے اور نیا نبی آ گیا ہے تو اللہ کی تو حکمت ہے۔ او یحاجوکم عند ربکم، یا یہ ہے کہ جناب وہ تمہارے خلاف اللہ کے پاس کوئی دلیل پکڑیں اور پھر قیامت کے دن یہ کہیں، تو یہ اللہ پاک تو قادر مطلق ہے۔ قل کہہ دیجئے ان الفضل بید اللہ، یہ تو فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جس کو چاہے نبوت سے سرفراز فرمائے، جس کو چاہے اللہ کتاب دے، یؤتیہ من یشاء، جسے چاہے گا وہ دے گا، واللہ واسع علیم، اور اللہ پاک وسعتوں والا ہے اور جاننے والا۔ یختص برحمتہ من یشاء، اور جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، رحمت سے مراد یہاں رسالت ہے، جسے چاہتا ہے رسول بناتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ پاک خوب فضل فرمانے والا ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ، اور یہ تو پہلے خیانت علمی تھی یہود کے علماء کی، نصارہ کے علماء کی خیانت علمی، اور اب خیانت مالی دیکھو، دوسرا جرم کیا ہے؟ خیانت مالی۔ ومن اہل الکتاب، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں، من ان تأمنہ بقنطار، کہ اگر ان کے پاس آپ من ان تأمن ہو، اگر آپ ان کو امانت دے دیں، بقنطار، ایک مال کا بڑا ڈھیر، یؤدیہ الیک، وہ آپ کو واپس لوٹا دیں گے مانگنے پر۔ یہ اہل کتاب میں سے وہ جو ایمان لائے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے لوگ تھے جو اہل کتاب بھی تھے اور نبی علیہ السلام پر ایمان بھی لائے۔ تو کہا یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس امانت دیتے ہیں تو یہ مانگنے پر واپس کر دیتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ، لیکن ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کو امانت دے دیں، بدینار، ایک روپے کی بھی، ایک دینار کی بھی امانت دے دیں، لا یؤدیہ الیک، وہ آپ کو بالکل نہیں لٹائیں گے، ہڑپ کر جائیں گے، الا ما دمت علیہ قائما، ہاں مگر مسلسل آپ ان کے سر پر کھڑے رہو تو پھر تو کوئی بات واپسی کی ہے، ورنہ واپس نہیں کرتے۔ تو اگر آج کوئی آدمی کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے اور وہ امانت کھا جاتا ہے تو کیا کہا جائے گا؟ یہ تو یہودیوں والا رشوہ ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور کل ہی ایک دوست مجھے بتانے لگے، کہنے لگے میں اپنے ایک عزیز کو پیسے دیے، اور جب فلاں دکاندار کے میں نے پیسے دینے تھے کہ یار اس کو دے کے آ جاؤ 10,000، تو اب وہ 2 دن ہو گئے 3 دن ہو گئے اس نے پہنچائے نہیں۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیوں نہیں پہنچائے۔ اس سے میں نے پوچھا دکاندار سے، اس نے کہا نہیں مجھے تو نہیں پہنچے۔ اور جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا وہ مجھے ضرورت تھی میں نے استعمال کر لی۔ تو یہ تو حال ہے آج ہمارے معاشرے کا، امانتوں میں خیانت، بددیانتی، سمجھے جی۔ تو کسی نے اگر امانت دی ہے تمہیں تو اس کو واپس لوٹاؤ، یہ اس کی امانت ہے۔ کوئی چیز عاریتاً آپ کے پاس کسی نے بھیجی ہے، یہ امانت ہے۔ اور گھر میں جو برتن، آج کل تو خیر برتنوں کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے، پہلے زمانہ میں کوئی گھر میں کوئی چیز اچھی بنتی تھی تو پڑوس پڑاس میں بھیج دیا کرتے تھے، آج کل تو یہ رواج ہی ختم ہو گیا آہستہ آہستہ۔ آج کل فریج جب سے آ گیا تو وہ سارا ادھر ہی سٹاک ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے تو یہ پیارے آداب بتائے ہیں کہ تم گھر میں جب بناؤ تو شوربہ زیادہ کر دو، پڑوسی کو دو، بھائی اس کو رواج دو، معاشرے میں اس کو رواج دو۔ اچھی چیز پکاؤ، خوشبو تمہاری پڑوسی کے ہانڈی گھر تک نہ پہنچے، یہ آداب سکھائے، سمجھے جی۔ خود تم اعلیٰ قسم کی کھا رہے ہو اور پڑوسی کے گھر میں جناب وہاں دال پکی ہوئی ہے، آپ تو مچھلی تل رہے ہو تو خوشبو تو جائے گی وہاں۔ تو کہا نہیں، اول تو تم یہ کرو کہ تمہاری جو ہے اپنی ہانڈی میں سے اس کا حصہ رکھو، اور یہ نہیں کر سکتے ہو تو پھر خوشبو وہاں نہ جائے۔ یہ مائیں بہنیں اس بات کو سن لیں اچھی طرح سے، اور دینے کا رواج رکھو۔ اور یہ بھی سنو کہ جب دینے کا رواج ہے تو برتن جس میں دیا گیا ہے نا، وہ برتن امانت ہے، وہ امانت ہے۔ اس برتن کو اپنے پاس روک کر رکھنا، یہاں تک کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اس برتن کو استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے تمہارے لیے۔
اس نے وہ چیز تمہیں لا کے دی ہے، اس برتن کو استعمال کرنے کی اس نے اجازت نہیں دی ہے، یہ بلا اجازت آپ نے استعمال کیا اس کا برتن، اسی کو چولہے پہ چڑھا دیا جی، سمجھے جی۔ ایک صورت لکھی ہے، ایسے امانت رکھوائے کہ میں 5 سال بعد آپ سے ہاں پیسوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ میں بتاتا ہوں، ایک صورت یہ لکھی ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز آپ کو کوئی آدمی بھیج رہا ہے کہ اگر آپ اس ہاں حضرت نے فرمایا کہ اس برتن کے اندر کھانا بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ آداب معاشرت حضرت کی کتاب ہے، پڑھو ذرا، کتنے پیارے آداب لکھے ہیں کہ جس برتن میں آپ کو کھانا بھیجا گیا ہے اس میں کھانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے آپ کو برتن سالن بھیجا ہے یا چیز بھیجی ہے، وہ برتن استعمال کے لیے تھوڑی اجازت دی ہے۔ لیکن فرمایا اگر ایسی صورت ہے کہ اس کو اپنے برتن میں منتقل کرنے سے اس کا مزہ خراب ہو جاتا ہو یا اس کی وضع خراب ہو جاتی ہو، جیسے کسٹرڈ یا اس قسم کی چیزیں ہیں، تو وہ دوسرے برتن میں اڈھیلنے میں ہو تو پھر اس کا وہ لطف نہیں رہتا، تو پھر آپ کو اجازت ہے، تو ورنہ ان چیزوں کا خیال رکھا جائے، برتنوں کا خیال رکھا جائے۔ رہی سوال انہوں نے پوچھا کہ امانت اگر کوئی کہے کہ آپ کے پاس رکھوا دیتا ہے، پیسے رکھوا دیتا ہے، کہتا ہے میں 5 سال کے بعد یا سال کے بعد لوں گا، تو بھائی اس میں یہ بات ذہن نشین فرما لیں، اس امانت کا استعمال آپ کے لیے جائز نہیں ہے، یہ امانت ہے۔ ہاں آپ اس کو قرض لے لیں اگر آپ کی ضرورت ہے، جیسے صحابہ کے ہاں یہ رواج ہوتا تھا۔ اچھا، اس میں 2 فائدے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے امانت کو اپنے پاس رکھا ہے تو یہ امانت ہے، استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک فائدہ اس میں آپ کا یہ ہے کہ اگر آپ سے گم ہو گئی تو آپ ذمہ دار نہیں ہے، امانت ہے، امانت کا ضمان نہیں ہے۔ لیکن گم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نگہداشت اور حفاظت کرنے کے باوجود گم ہو گئی تو پھر آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ نے گھر میں لاک لگایا، تالا لگایا، سب کچھ کیا ہوا ہے، پھر بھی جناب گھر میں ڈکیتی ہو گئی تو اب آپ ذمہ دار نہیں، سمجھے جی۔ یہ آپ کا اس میں بلا ہے، استعمال تو نہیں کر سکتے لیکن آپ ضامن بھی نہیں ہیں۔ ہاں اگر آپ کی تعدی اور زیادتی سے اگر وہ امانت ضائع ہوئی ہے، آپ نے رات کو دروازہ ہی نہیں بند کیا جی، تو پھر اگر چور اور ڈاکو اندر آگے اور تو پھر آپ ضامن ہیں، اس لیے کہ آپ کی تعدی ہے نا، زیادتی ہے۔ اور اگر آپ نے اس آدمی سے یہ کہا جس نے آپ کو امانت دی ہے کہ بھائی یہ پیسے مجھے قرض دے دو، اب فائدہ یہ ہے، اب فائدہ اس کا بھی ہے آپ کا بھی ہے۔ آپ کا فائدہ یہ کہ آپ اس پیسے کو استعمال کر سکتے ہو، اپنے کاروبار میں لگا دو۔ اس کا فائدہ یہ کہ یہ ضائع ہو گئے تو آپ کو لوٹانے ہوں گے، اس لیے کہ قرض ہے، سمجھے جی۔ تو جو سی بھی صورت انسان اختیار کرے، اگر امانت ہے تو پھر اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ احتیاط نہیں کرتے، یہاں تک کہ میں یہاں تک یہ بات کہوں گا، آپ اس بات کو بھی سمجھیں، علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو آپ کے پاس امانت اگر رکھوائے جا رہے ہیں نا پیسے، تو ان پیسوں کے نوٹوں کا بدلنا بھی درست نہیں ہے۔ 5000 کسی نے کہا وہی 5 واپس لوٹانا ہے آپ نے، حالانکہ برابر ہیں، یہ 5 ہو وہ 5 ہو، لیکن پھر بھی احتیاط کرو، اس میں امانت ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَعْمَلُ بِقِنْطَارٍ بِدِينَارٍ، اور بعض ایسے ہیں کہ اگر ان کو آپ 1 دینار بھی امانت دو تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ظالم یہ کرتے ہیں، لا يُؤَدِّيهِ إِلَيْكَ، وہ آپ کی طرف نہیں لوٹاتے، إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، ہاں مسلسل اس کے سر پر سوار رہو تو تب بعد۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سے ایک مسئلہ نکالا، کہا کہ اگر جو آپ کا قرض واپس نہ لوٹائے اس کے سر پر سوار ہونا جائز ہے۔ اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے، سمجھے، پھر آدمی بیٹھ جائے اس کے گھر میں جا کے، نہیں جاؤں گا جب تک پیسے نہیں دو گے، جائز ہے، سمجھے جی۔ ٹال مٹول کرتے نا بلا وجہ، تو پھر اس کے ساتھ ایسا کیا جائے، کوئی حرج نہیں۔ ذالک بانہم، اور یہ ظالم خیانت اس لیے کرتے ہیں، بانہم قالوا، یہ کہتے ہیں لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ بھائی کوئی حرج نہیں ہے، لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ ان پڑھ لوگ ہیں، مکہ والوں کو کہتے تھے نا یہ ان پڑھ لوگ ہیں، سمجھے جی، ان کا ہمارے اوپر کوئی زور نہیں چلتا ہے، ان کے مال کو ہم جس طرح سے چاہیں استعمال کریں، مال غنیمت ہے ان کا مال، ہڑپ کریں، کوئی حرج نہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور جھوٹ بولتے تھے اللہ پر، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ دل سے جانتے تھے کہ جھوٹ بولتے ہیں۔ بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ، اور بلکہ فرمایا بلا من اوفا بعہدہ، ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو اللہ کے وعدوں کو پورا بھی کرتے ہیں، بلا من اوفا بعہدہ واتقى، اور اللہ سے ڈر بھی رکھتے ہیں، فإن اللہ يحب المتقین، اللہ پاک تو محبت کرتا ہے تقوی والوں سے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ پاک کے وعدوں کو فروخت کر ڈالتے ہیں، وایمانہم، اور اسی طرح سے اپنی قسموں کے ذریعے سے، ثمنا قلیلا، دنیا کے حقوق کو تباہ کرتے ہیں، کس کے ذریعے سے، قسمیں کھا کر،
جھوٹی قسمیں کھا کر دنیا کے منافع حاصل کرتے ہیں، اولئک لا خلاق لہم، ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں، ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا رحمت کی، ولا ینظر الیہم، اور اللہ ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا بھی نہیں قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے مفاد لیتے ہیں، بڑی بڑا گناہ ہے، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب، وَإِنَّ مِنْهُمْ، اور بعض ایسے ہیں لفریقا یلوون السنتہم بالکتاب لتحسبوہ من الکتاب، بعض ایسے ہیں یہ پھر تحریف کرتے ہیں کتابوں کے اندر، دین کے اندر تبدیلیاں کرتے ہیں، لفریقاً یلوون، موڑتے ہیں اپنے لہجوں کو، اپنی زبانوں کو، کتاب کے اندر تحریف کرتے ہیں، لتحسبوہ من الکتاب، اور تاکہ تم گمان کرو کہ یہ کتاب کا حصہ ہے، تورات کا حصہ ہے، وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہوتا، ویقولون علی اللہ من عند اللہ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، وما ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے حالانکہ ہوتا نہیں ہے، ویقولون علی اللہ الکذب، اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، وہم یعلمون، اور وہ اس بات کو جانتے بھی ہیں کہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، ولا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب، اور کسی انسان کو یہ زیب نہیں دیتا جس کو اللہ پاک نے کتاب دی ہے، والحکم، اور دین کی سمجھ اللہ نے دی ہے، والنبوت، اور نبوت دی ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے نا کہ عیسیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ میری عبادت کرو اور میری ماں کی عبادت کرو، کہا نہیں، کسی انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اللہ نے جس کو کتاب دی ہو، حکمت اور دانائی کی باتیں دی ہو، نبوت دی ہو، اور پھر وہ لوگوں سے کہے کونوا عبادا لی من دون اللہ، میری بندگی کرو اللہ کے چھوڑ کر، ولکن کونوا ربانیین، اور وہ تو یوں کہتے تھے کہ ربانی بن جاؤ بھائی، اللہ والے بن جاؤ، اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب، بسبب اس کے کہ جو تم کتاب کا علم حاصل کرتے ہو، وبما کنتم تدرسون، اور جو تم خود پڑھتے ہو۔ دیکھو ربانی بننے کے لیے، اللہ والا بننے کے لیے تعلیم کتاب، تدریس کتاب، دو شرطیں ہیں، یہ تعلیم اور تدریس، سمجھے، خود کسی کو سمجھانا اور خود سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ طریقہ ہے، یہ واحد بہترین بڑا راستہ ہے جس سے انسان کا اللہ سے تعلق بنتا ہے، ربانی بنتا ہے۔ ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اور فرمایا تمہیں نہیں اللہ نے حکم دیا ان تتخذوا الملائکۃ، کہ تم ملائکہ کو اور نبیوں کو رب بناؤ، ایأمرکم بالکفر، کیا تمہیں اللہ حکم دے گا کفر کا، بعد اذ انتم مسلمون، جب تم مسلمان ہوئے ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کفر کا حکم دے، تو یہ تو اللہ کا مزاج نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ان باتوں کو بھائی سمجھنے کی کوشش کریں، پڑھنے کی کوشش کریں، اور یہ بات میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک ہفتہ آپ کے پاس ہوتا ہے، ایک ہفتے کے اندر آپ کوشش فرمایا کریں کہ ان باتوں کو آپ سمجھیں، جو باتیں یہاں ذکر ہوتی ہیں ان باتوں کو پھر سے آدمی دیکھے، پورا ہفتہ آپ آدھا رکوع کر کے دہرائیں، تاکہ جتنا جو پڑا ہوا ہے نا وہ دہرا لیا جائے۔ ٹائم ہے؟